الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں خورونوش کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک جو مباحث ہم نے پڑھے ہیں، چند لفظوں میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی حرمتوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ طیبات و خبائث کی شناخت انسانوں پر واضح ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز طیب ہے، کیا چیز خبیث ہے۔ اس معاملے میں انسان بالعموم غلطی نہیں کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے تو وہ انسان کے معلوم معروف خبائث ہی ہیں جن کے بارے میں تذکیر کر دی ہے، توجہ دلا دی ہے، لوگوں کو تنبیہ کر دی ہے۔ فقہا بھی انہی کی وضاحت کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ اجتہادی امور میں ظاہر ہے کہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم بالعموم یہ چیزیں واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں موضوع بحث بنائی ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں انسان غلطی کھا سکتا تھا، انہیں طیب سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس کی طرف قرآن مجید نے الا طاعم یطعمہ کے الفاظ میں اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اصل میں جن چیزوں کو انسان کھا سکتا ہے ان میں سے اللہ نے یہی 4 چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ یہی 4 چیزیں یا اس کے سوا کوئی چیز نہیں، تو یہ حصر در حقیقت اس حقیقت سے متعلق ہے کہ یہاں خبائث کی کوئی فہرست بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ طیبات میں سے جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، جن کے طیب یا خبیث ہونے کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، جس میں انسان تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی عقل اور اپنی فطرت کی بنیاد پر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو واضح کر دیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں حرمت ہی کا پہلو غالب تھا۔ یہ اشتباہ کیسے پیدا ہوا؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے۔ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ سور کی حرمت کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں یا جو خبائث کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس میں سے بعض اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اگر آپ دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں انسان چونکہ حیوان اور انسان کا مجموعہ ہے، یعنی وہ اپنے وجود کے لحاظ سے تو ایک حیوان ہے، اس کا قالب حیوانی قالب ہے، اسے سب سے پہلے حیوانی زندگی دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفخ روح کے ذریعے سے اس کو انسان کی شخصیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسان کی شخصیت ہے کہ جو اسے اس بلند مرتبے پر فائز کرتی ہے۔ وہ ایک باشعور مخلوق ہے، اس کے پاس سمع و بصر کی صلاحیتیں ہیں، وہ بے شمار چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ خود اپنی ذات کا بھی شعور رکھتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے ارادہ و اختیار حاصل ہوتا ہے، اس ارادہ و اختیار کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی کامیابیوں کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تہذیب وجود میں لاتا ہے، تمدن تشکیل دیتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی شخصیت کے یہ جتنے پہلو ہیں یہ سب کے سب اس حیوانی وجود ہی کے اندر ہیں، یعنی اسی کے اندر اس انسانی وجود کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی، اور اگر ہم انسانی اعمال کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ساری توجہ کس چیز پر دی جاتی ہے؟ تہذیب نفس، یعنی انسان کو مہذب بنایا جائے، اس کی حیوانیت کو کمزور کیا جائے اور اس کی انسانیت کو بالا تر رکھا جائے، یعنی انسانیت حکومت کرے اس کے حیوانی وجود پر۔ یہی مذہب کا مقصود ہے، یہی فلسفے اور حکمت کا مقصود ہے، اور اسی کو ہم تہذیب نفس یا تزکیہ نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو آپ کو ان حرمتوں میں نظر آئے گی، یعنی ان میں کسی نہ کسی پہلو سے درندگی کا کوئی شائبہ آ گیا ہے، یعنی جو درندے بالکل واضح ہیں وہ ممنوع ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کچلی والے درندے، یعنی جن کے وہ لمبے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ گوشت بمبھوڑ کے کھاتے ہیں، یا چنگال والے پرندے یعنی جن کے پنجے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ شکار کرتے ہیں، تو اس طرح کے پرندوں کو بھی ممنوع کر دیا، اس طرح کے درندوں کو بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہی چیز ہے، یعنی بمبھوڑنے والے، گوشت پر جپٹنے والے، گوشت پھاڑ کے کھانے والے، یہ جو درندگی ہے اس کو انسان میں کمزور کرنا مقصود ہے۔ ہیں اس کے بہت سے پہلو جو انسان جانتا ہے
کہ خود اس کے اندر موجود ہے. یہی درندگی ہے جو اس پر غلبہ پاتی ہے، تو پھر وہ مظالم ڈھاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیتا رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر بعض وجود سے رکھی گئی ہے، لیکن اس کی انسانی شخصیت کو ہمیشہ اس پر غالب رہنا چاہیے. اسی انسانی شخصیت کو غالب رکھنے کے لیے اور انسان کی تہذیب نفس کے لیے یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں. یہ احکام اسی لیے دیے جا رہے ہیں. مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان کو بس بتانا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے اندر ایک حکمت ہے جو موجود ہے، اور وہ حکمت بالکل واضح ہے. اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ اشتباہ کیسے پیدا ہوا. سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے جو جانور ہم کھاتے ہیں، بھیڑ بکری، یہ انعام کی قسم میں سے ہے. گائے بیل بھیڑ بکری، سور بھیڑ بکری ہی کی قسم سے ہے. نوع کے لحاظ سے اگر آپ حیوانیات کے ماہرین کی چیزیں دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. اس کی کشتیاں ہوتی ہیں تو وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. یہ چیز ہے کہ جو اب یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے کہ اس کی نوع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے طیب ہونا چاہیے، اس کے اس درندوں کی طرح گوشت کھانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے خبیث ہونا چاہیے. یہ اشتباہ کا پہلو اس میں پیدا ہوا. سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. پھر اسے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ یعنی یہ سوال پیدا ہو گیا. وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ذبح کر کے کھاتے ہیں ہم ان کو، جانور حلال طیب ہیں، لیکن اگر وہ تزکیے کے بغیر مر گئے، یعنی جس طرح ذبح کرتے ہیں ہم اور ذبح کر کے خون نکال دیتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ذبح اور نہر کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ جانور کا خون نکال دیا جائے. اس لیے کہ جس طرح درندے کا گوشت کھانا انسان کی درندگی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ سنیں کہ وہ خون پیتا ہے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ گویا درندہ ہو کر رہ گیا ہے، اس کے اندر کچھ دوسری خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے خون ممنوع ہے. اب خون چونکہ نکلنا چاہیے، اور اگر تزکیہ نہ کیا جائے، یعنی جانور کو اس طریقے سے ذبح نہ کیا جائے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، جس طریقے سے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے اور پھر موت واقع ہوتی ہے، تو وہ جانور کیا جائز ہوگا ممنوع ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوا. انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یعنی وہی بات کہ جو بول و براز ہے اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ہم ایک جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو پھر کیا اس کے ساتھ خون بھی تو ہوتا ہے؟ خون کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہی چیز کہ خون میں بھی یہ پہلو ہے کہ ایک پہلو سے تو وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر کوئی خون پیتا آپ کو نظر آ جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو درندہ ہے. تو یہ چیز بھی اشتباہ پیدا کر رہی تھی. نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ یعنی انسانوں نے جو مشرکانہ تہذیب وجود پذیر کی ہے، اس میں یہ روایت بھی قائم ہوئی کہ اہل توحید چونکہ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو بتوں کے نام پر، اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جانور حلال ہے، طیب ہے، کھانے کا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے ذبح غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا ہے. تو سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ یہ چیز محض ایک ناجائز کام ہوگا، اس طرح کے آدمی کو روکا جائے گا یا اس کو حرام قرار دیا جائے گا، لیکن کیا اس کے بعد اس جانور کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا؟ تو یہ سوال پیدا ہوا. یہ سوالات ہیں جو حلال جانوروں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے بظاہر حلال ہو سکتے تھے، کھائے جا سکتے تھے، یا یوں کہیے کہ ان کے بارے میں یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہ حلال ہیں. تو ان جانوروں سے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ ان سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں. چاروں سوالوں کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، یہ کھانے کے لیے طیب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان چیزوں کو تم حلال سمجھ سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ مشتبہات تھے. ان مشتبہات کے بارے میں ہم
ایک رائے بھی قائم کر سکتے تھے اور دوسری رائے بھی قائم کر سکتے تھے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، یہی رائے صحیح ہے کہ ان کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کھائی جا سکتی تھی، جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا، ان میں سے صرف چار ہی چیزوں کو شریعت نے موضوع بنایا ہے۔ یہ اب وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لا اجد فیما اوحی الیہ، میں جو مجھ پر وحی کی گئی اس میں ان کے سوا کوئی حرام نہیں پاتا، یہ الفاظ کیوں کہے گئے ہیں؟ دوسری جگہوں پر اس کے لیے انما کا لفظ کیوں آیا ہے جو حصر کا کلمہ ہے؟ قرآن نے اسی بنا پر بعض جگہ کل لا اجد فیما اوحی الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں، صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں، یعنی جن چیزوں کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا تھا ان میں سے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں، باقی حلال و طیب کو تم جانتے ہو۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا مدعا۔ سورہ انعام کی آیت ہم نے اوپر نقل کر دی ہے۔ الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ یہی حکم بقرہ کی آیات 173 174، بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، اور نحل کی آیت 115 میں بھی بیان ہوا ہے، یہ 16ویں سورہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت فرمائی ہے۔ 5ویں سورہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ توضیحی احکام دیے۔ تو اب نوعیت یہ ہوئی کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ نحل میں تو بس وہی بات، اتنی بات کہی گئی ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے صرف یہی چیزیں، یعنی جن کو تم کھا سکتے تھے، جن کے بارے میں تم مشتبہ ہو سکتے تھے، ان میں سے صرف یہی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ وہاں تو اتنی بات بیان ہوئی ہے۔ سورہ انعام کی جس آیت کو ہم نے عنوان کے طور پر رکھا ہے، اس میں البتہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ طائم یتمہ، یعنی جنہیں تم کھا سکتے ہو۔ تو اس طرح واضح ہو گیا کہ انما کے حصر کا تعلق کس چیز سے، کیوں فرمایا ہے کہ چار ہی چیزیں ممنوع۔ سورہ مائدہ میں البتہ یہ ہوا ہے کہ کچھ فقہی سوالات جو پیدا ہو سکتے تھے ان کو موضوع بنا لیا ہے۔ تو نحل بیان شریعت ہے، بقرہ بیان شریعت ہے، انعام بیان شریعت ہے، لیکن مائدہ میں اب فقہی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چونکہ توضیحی آیت ہے، اور توضیحی آیات میں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہے کہ اصل حکم کو دہرا کر پھر وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام وضاحتوں کے لیے اب اس آیت کو ہم موضوع بنا سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز میتت ہے، یعنی جو پہلی چیز اس پہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مردار حرام ہے، میتہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی موت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا؟ یعنی جو بنیادی غلطی ہو سکتی تھی وہ تو اللہ نے اپنی شریعت میں واضح کر دی۔ اب کچھ فقہی پہلو بھی ہیں اور کچھ اور سوالات بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ ان سوالات کے جوابات فقہا بھی دے سکتے تھے۔ جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ یعنی اصل شریعت بیان کر دی گئی، اب کچھ سوالات پیدا ہو گئے۔ وہ سوالات نہ پیدا ہوتے تو اصل شریعت ہی پر اکتفا کی جاتی، اور ہمارے علماء فقہا بعد میں ان فقہی سوالات کا جوابات دے دیتے۔ لیکن اگر وہ زمانہ رسالت میں سامنے آ گئے تو پھر وضاحت کر دی گئی، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں اگر تم مشتبہ ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اب اگرچہ فقہی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، لیکن جب قرآن مجید میں آ گیا تو ہمارے لیے حتمی حجت ہو گیا۔ اس طرح کی بعض چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اور وہ روایتوں میں بیان ہو جاتی ہیں، تو ان سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے ان کا جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، ان پر پھر بعد کے فقہا انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز میتہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ شبہ بعض ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ طبعی موت سے مرے ہوئے اور ناگہانی حوادث سے مرے ہوئے جانور میں کیا کچھ فرق کیا جائے گا یا دونوں یکساں مردار قرار پائیں گے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک جانور طبعی موت مر گیا، موت آئی، رخصت ہو گیا، اور ایک جانور کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، تو کیا اس معاملے میں بھی وہی حکم ہوگا؟ یعنی اسے میتہ ہی کہا جائے گا، اسے مرداری کہا جائے گا؟ قرآن نے جواب دیا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی،
اور یہی جواب ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز جو حرمت کا باعث بن رہی ہے وہ خون کا نکلنا نہ نکلنا ہے، اور یہ چیز یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کسی درندے کا پھاڑا ہوا جانور بھی مردار ہے، الا یہ کہ اسے زندہ پا کر ذبح کر لیا گیا ہو۔ یعنی کسی درندے نے جانور کو پھاڑ دیا، اس میں بھی اس کا پورا احتمال ہے۔ اب اگر آپ نے زندہ پایا اس کو اور پا کر آپ نے اس کا تزکیہ کر لیا، خون نکال دیا، تو وہ پھر حلال ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، 5ویں سورہ ہے، 3ری آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے عام طریقے کے مطابق توضیح سے پہلے اصل حکم کو دہرا دیا ہے، اور اسی کے تحت اب یہ توضیحات ہیں۔ وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، منخنقہ، جو چوٹ سے مرا ہو، موقوذہ، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، متردیہ، جو سینگ لگ کر مرا ہو، نتیحہ، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، ما اکل السبع، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ ناگہانی حوادث سے بھی اگر کوئی جانور مر جاتا ہے اور اس کا خون نکلنے کی صورت پیدا نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ جس سے اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے، تو وہ میتہ یا مردار قرار پائے گا اور اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ میتہ کا لفظ ان احکام میں عرف و عادت کی رعایت سے استعمال ہوا ہے۔ یعنی اب ایک سوال اور پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ کیا ہر مردہ جانور کو میتہ کہا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جب میتہ کا لفظ بولا گیا ہے تو عرف و عادت میں جس کو میتہ یا مردار کہا جاتا ہے یہ اسی معنی میں آیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، لیکن یہ جب اس رعایت سے بولا جائے تو اردو کے لفظ مردار کی طرح اس کے معنی ہر مردہ چیز کے نہیں ہوتے۔ اس صورت میں ایک نوعیت کی تخصیص اس لفظ کے مفہوم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص مثال کے طور پر مردہ ٹڈی اور مردہ مچھلی کو اس میں شامل نہیں سمجھتا۔ ان کو مردار نہ کہنے کی وجہ بھی وہی ہے کہ ان میں خون اس طرح نہیں ہوتا، یعنی دم مسفوح نہیں ہوتا، بہتا ہوا خون جیسے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو نکلتا ہے، چونکہ یہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اگر مچھلی مری ہوئی ہے یا ٹڈی مری ہوئی ہے تو اس پر میتہ یا مردار کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ یہ بات کہ یہ عرف و عادت کی رعایت سے استعمال ہوا ہے، امام اللغہ زمخشری لکھتے ہیں، انہوں نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہاں میتہ کا لفظ کس پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ قصد ما یتفاہم الناس میں یتعارفونہ فی العادہ الا تری ان القائل اذا قال اکل فلان میتہ لم یسبق الوہم الی السمک والجراد کما لو قال اکل دمن لم یسبق الی القبض والتحال والاعتبار العادت والتعارف قالوا من حلف لا یاکل لحما فاکل سمکا لم یحنث وان اکل لحما فی الحقیقہ۔ قرآن میں لفظ میتہ عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، یعنی زمخشری کہتے ہیں کہ جو لفظ میتہ آیا ہے مردار نہ کھاؤ، تو عام عادت کے طور پر عام عرف میں جس کو مردار کہا جاتا ہے اس سے مراد وہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں نے مردار کھایا تو ہمارا خیال کبھی مچھلی اور ٹڈی کی طرف نہیں جاتا؟ یعنی اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ مردار کھاتا ہے تو ہمارا خیال کبھی اس جانب نہیں جاتا کہ وہ مچھلی کھا لیتا ہے مری ہوئی۔ جس طرح اگر اس نے کہا ہوتا فلاں شخص نے خون کھا لیا تو ذہن کبھی جگر اور تلی کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی کہے کہ خون کھا لیا تو آپ کہیں کہ اصل میں اس نے تلی کھائی تھی، تو اس طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ یعنی عرف و عادت کے لحاظ سے ہم ایسے نہیں بولتے، ایسے نہیں سمجھتے۔ چنانچہ عرف و عادت ہی کی بنا پر فقہا نے کہا ہے کہ جس نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اس نے مچھلی کھا لی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، درا حالے کہ اس نے فی الحقیقت گوشت ہی کھایا ہے۔ آپ گھر میں آئیں اور پوچھیں کیا پکایا ہے، اور آپ کی بیگم آپ کو یہ بتائے کہ گوشت پکایا ہے، تو آپ کا دھیان کبھی مچھلی کی طرف نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو اگر فرض کیجئے کہا جائے گوشت پکایا تو دھیان مرغ کی طرف بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ عرف و عادت میں ہم گوشت کا لفظ ایک خاص معنی کے لیے بولتے ہیں۔
تو یہ چیز دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہے۔ اس سے زمخشری نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن مجید میں بھی جب کوئی لفظ آتا ہے تو ایک اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، لیکن اگر عرف اور عادت کے لحاظ سے وہ لفظ کسی تخصیص کے ساتھ بولا جا رہا ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے جن تمام چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سے چند چیزوں کے لیے یا زیادہ چیزوں کے لیے خاص ہو گیا ہے، تو پھر اس کو عرف و عادتی کے لحاظ سے لیا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا پہلو ہے تو اس کی خود وضاحت کر دی جائے گی۔ سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ هو الطہور ماؤ الحل میتتہ بھی اسی تخصیص کے ساتھ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ هو الطہور ماؤ الحل میتتہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پانی پاک اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو اس میں بھی در حقیقت یہی بیان کیا گیا ہے کہ مچھلیاں چونکہ عام طور پر لوگ سمندر سے پکڑ کے کھاتے ہیں یا دریاؤں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ مری ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ بھی اسی تخصیص کے ساتھ ہے، اور اس میں میتت سے مراد مردہ مچھلی اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں ہی ہیں جن کے لیے لفظ میتت باعتبار لغت تو بولا جا سکتا ہے، لیکن عرف و عادت کی رعایت سے انہیں میتہ نہیں کہہ سکتے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کہ سمندر کی سب چیزیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جن میں اس طرح خون نہیں ہوتا ہے، جن میں درندگی نہیں ہوتی، اس میں بھی وہ فرق لازماً کیا جائے گا، لیکن عام طور پر چونکہ سمندر سے مچھلیاں ہی نکالی جاتی ہیں، تو اس عمومی پہلو کو سامنے رکھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ هو الطہور ماؤ الحل میتتہ، یعنی جس طرح قرآن کے میتہ کو سمجھنے کے لیے عرف و عادت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس طرح سمندر کے بارے میں بھی اس عموم کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی سمندری درندے ہوں تو ان کو بھی ہنین مریا سمجھ کر کھا لیا جائے گا۔ وہی اصول ہے جو ہر جگہ کار فرما ہوگا، جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ مائدہ کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے، اس میں میتہ کی یعنی مردار کی تفصیل اور ما اکل السبع کے بعد الا ما زکیتم کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف تزکیہ ہی ہے، جس سے کسی جانور کی موت اگر واقع ہو تو وہ مردار نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی جانور جس میں خون ہے اور جس کا خون نکالنا ضروری ہے، وہ تزکیے کے بغیر جائز نہیں ہوگا، اور تزکیے ہی سے اس کو مارا جائے گا تو اس کو مردار نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات اس سے واضح ہو گئی۔ کیسے واضح ہو گئی؟ یعنی جب میتہ کی تفصیل کی تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پر ناگہانی حوادث بھی موت کا باعث بنے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوں گے۔ اور ما اکل السبع یعنی درندے نے پھاڑ کھایا، اس میں بھی یہ شرط لگا دی کہ الا ما زکیتم، تو گویا قرآن مجید نے اس طرح نفی اور اس بات سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ صرف تزکیہ ہے، جس سے کوئی جانور جب آپ اس کو گوشت اس سے حاصل کریں گے تزکیے کے ذریعے سے تو وہ آپ کے لیے حلال و طیب ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کردہ سنت ہے۔ ایک تزکیہ وہ ہے جو ذے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، یہ زال کے ساتھ ہے اور یہ اصطلاح ہے۔ یہاں یہ تزکیہ زیر بحث ہے۔ تزکیہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کردہ سنت ہے، اور بطور اصطلاح جس مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے جانور کو زخمی کر کے اس کا خون اس طرح بہا دیا جائے کہ اس کی موت خون بہہ جانے ہی کے باعث واقع ہو، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ جانور کو اس طرح سے ذبح کریں یا جانور کو اس طرح سے ماریں یا جانور کو اس طرح سے قتل کریں کہ اس کی موت خون بہہ جانے سے واقع ہو۔ خون بہہ جانے سے موت واقع ہوگی تو خون پورے جسم سے نکل جائے گا۔ جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اب ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیے، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اصل میں درندگی ہے جس کی حقیقت، جس کے لوازم جانوروں کے گوشت میں حرمت کا باعث بن رہے ہیں۔ اصل چیز وہ ہے۔ اگر اس حقیقت کو اندر اتر کر سمجھ لیا جاتا تو سور کے بارے میں بھی وہ مباحث پیدا نہ ہوتے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پیدا کر دیے گئے، اور یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ تو اصلاً حرام تھیں، باقی چیزیں لوائق میں سے ہیں، اصلاً تو خبائث حرام ہیں، یہ مشتبہات میں سے ہے جن کی قرآن نے وضاحت فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے بارے میں غلطی ہوتی ہے۔ مسیحیوں نے جب شریعت کو معطل کر دیا،
اور اپنے لیے ختم کر دیا، تو اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے شیر، کتے اور چیتے کھانے شروع کر دیے، سور ہی کھانا شروع کیا۔ یعنی یہی مشتبہ جانور ہے جس کے بارے میں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں خدا کا حکم چاہیے تھا۔ آپ اس پہلو سے دین سمجھائیں گے تو یہ بات بھی لوگوں پر واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن چیزوں میں صادر ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں بھی یہی چیز ہے، یعنی بعد نظر میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیعی کی طرح کی چیز ہے، یا اگر مثال کے طور پر استعمال شدہ چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کرائے کی قسم کی چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک مشتبہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں سود سب سے زیادہ بری چیز ہے، درحال کہ خیانت ایک قطعی طور پر بری چیز ہے، بددیانتی بری چیز ہے، چوری کے ذریعے سے مال حاصل کرنا بری چیز ہے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ شنیع ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا کہ کہیں حلال تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم اس کے بارے میں نازل کر دیا۔ یہ میں نے صرف مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نوعیت یہ ہے۔ اس سے جو ہمارے ہاں حرمتوں اور حلتوں کو، کھانے پینے کی حرمتوں اور حلتوں کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے اسالیب اختیار کیے ہیں، ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یعنی لوگوں کو بتاتے وقت یہ سمجھانا چاہیے کہ شریعت اصل میں مشتبہات کے بارے میں اپنا فیصلہ دے رہی ہے۔ جو چیزیں انسان کے لیے واضح ہوتی ہیں، انسان اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا، وہ بہت سی چیزوں کو اپنی عقل اور فطرت سے خود سمجھ لیتا ہے، ان کے بارے میں شریعت مداخلت نہیں کرتی، وہ اس نے انسان ہی پر چھوڑ دی ہیں۔ جن چیزوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، انسان غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اس کی معیشت، معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی چیز فی الواقع اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ نقصان دہ کس پہلو سے؟ اخلاقی لحاظ سے۔ یعنی یہ چیز کہ کوئی چیز طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ درندگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور ایک طبیب آپ کو یہ بتاتا ہے، ایک سائنسدان یہ بتاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، وہ علم و عقل کا معاملہ ہے، اس کا حرمتوں و حلتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین تزکیہ چاہتا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل طریقہ ذبح یا نہر ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جو عربوں کے ہاں تھے، اور یہی طریقے اب ہمارے ہاں اختیار کیے جاتے ہیں۔ ذبح گائے، بکری اور اس کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے، اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے۔ یعنی عام طور پر بکری کو، گائے کو ذبح کیا جائے گا اور اونٹ کو نہر کیا جائے گا۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ ذبح سے مراد یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے حلقوم اور مری غذا کی نالی کو کہتے ہیں، کسی تیز چیز سے حلقوم اور مری، یا حلقوم اور بدجین وہ دو رگیں ہیں گردن کی، ان کو کاٹ دیا جائے، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ دونوں رگیں کٹ جاتی ہیں یا یہ مری کٹ جاتی ہے جو غذا کی نالی ہے، تو پھر خون فوارے کی طرح بہہ جاتا ہے اور جانور تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اور نہر یہ ہے کہ جانور کے حلقوم میں نیزے جیسی کوئی تیز چیز اس طرح چبوئی جائے کہ اس سے خون کا فوارہ چھوٹے اور خون بہہ بہہ کر جانور بالآخر بے دم ہو کر گر جائے۔ اونٹ چونکہ ایک ایسا جانور ہے کہ اسے زمین پر لٹا کر ذبح کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی گردن میں دور سے بھاگتے ہوئے نیزہ چبھو دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حلقوم میں وہی رگیں کٹ جاتی ہیں، اور جب وہ کٹ جاتی ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خون بہنے ہی سے بے دم ہو کے گر پڑتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں جن میں خون نکل جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے، اور یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو جانور کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی جانور خون سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنا اگر کسی وقت ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جانور کو ذبح نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک سوال سامنے آ گیا، ہمارے علماء بھی اس کا جواب دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے خطا علم ہے، تو اس میں جو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کسی بھی چیز سے اس طرح کا زخم لگا دینا اس صورت میں کافی ہے جس سے سارا خون بہہ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ذبح کے طریقے پہ ذبح کیا جائے، نہر کے طریقے پہ نہر کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دین کو اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہاں بھی وہی اصل چیز ہے جس کو حضور نے واضح فرمایا ہے کہ اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے ذبح کرو، اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا خون نکلنا چاہیے، اس کے گوشت کو خون سے پاک ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کوئی طریقہ جو تم اختیار کر سکو جس سے سارا خون بہہ جائے وہ کافی ہے، اس سے تزکیہ ہو جائے گا۔ روایت یہ ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، عن عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان احدنا اصاب صیدا ولیس معه سکین یذبح بالمروہ واشقت العصا فقال امر الدم بما شئت واذکر اسم اللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اگر اپنا شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے ذبح کر لے؟ یعنی یہ سوال انہوں نے کیا کہ ہم نے شکار کیا، جنگل میں تھے، چھری پاس نہیں ہے، اب ذبح کے طریقے پہ ذبح نہیں ہو سکتا، نہر کے طریقے پہ نہر نہیں ہو سکتا، تو کیا کیا جائے؟ پتھر سے، لکڑی کے ٹکڑے سے اس طرح کا زخم لگایا جائے کہ جانور کا خون نکل جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس چیز سے چاہو خون بہا دو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ یعنی اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس آلے سے ذبح کیا، کیسے ذبح کیا، اصلی چیز یہ ہے کہ اس کا خون بہہ جانا چاہیے۔ تیر اور بندوق سے شکار کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اسی قاعدے کے مطابق کیا جائے گا۔ میرا عام طریقہ نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں فقہی باتوں کو بیان کروں، یعنی اس میں میرا طریقہ یہی ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن مجید زیر بحث آئے گا، سنت اگر اصلاً ماخذ ہے تو وہ زیر بحث آئے گی، پھر اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ زیر بحث آئے گا۔ باقی فقہی احکام زیر بحث نہیں آتے، لیکن ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ضمناً اشارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ تیر سے شکار کر رہے ہیں، آپ بندوق سے شکار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا شکار ہو گیا، جائز ہے اس کا کھانا، ناجائز ہے، اس کا فیصلہ اسی اصول پر ہوگا کہ کیا اس طریقے سے خون بہہ گیا ہے، گوشت خون سے پاک ہو گیا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ بندوق کی گولی سے یا تیر سے یا کسی اور چیز سے جانور کو مارا گیا۔ سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اس طرح کا شکار اگر زندہ نہ بھی ملے تو اسے میتا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی شکار کیا جانور نے، سدائے ہوئے جانور کے شکار سے جانور کی موت واقع ہو گئی، لیکن کیسے واقع ہوئی؟ اس نے جانور کو پھاڑ دیا۔ جب وہ جانور کو پھاڑ دے گا تو اسی طریقے سے خون بہہ جائے گا، جب خون بہہ جائے گا تو یہی کافی ہے، تزکیہ ہو گیا، یعنی وہی اصول ہے۔ اب دیکھیے اس پہ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، لیکن اگر پھاڑا نہ ہو اور جانور خوف سے مر جائے تو پھر وہ میتا ہی ہے، یعنی اس نے پھاڑا نہیں ہے، حملہ آور ہوا، خوف سے جانور کی موت واقع ہو جائی، پھر وہ مردار ہے۔ اسی طرح پھاڑا نہ ہو اور وہ زندہ مل جائے تو اسے لازماً ذبح کرنا چاہیے، یعنی اس نے جانور کو گھیر لیا، کچھ زخمی بھی کر دیا، لیکن پھاڑا نہیں ہے، خون نہیں بہہ نکلا، تو اب آپ اس کو زندہ پا کر ذبح کر سکتے۔ اس کے بغیر تزکیے کا تقاضا کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا، یعنی تزکیہ اسی صورت میں مانا جائے گا جب کہ خون بہہ جائے۔ خون نہیں بہا تو پھر تزکیے کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ یہ جو اوپر بات میں نے بیان کی وہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ 5ویں سورہ کی 4تھی آیت میں خود بیان کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ وہ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے، کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ دیکھیے پھر وہی بات دہرائی، اور اب اس کے بعد سوال کا جواب دیا۔ اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ان کا شکار بھی، لہٰذا اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں،
اور جانور کو چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ جواب دیا ہے۔ اس کے احکام کی کچھ وضاحت ہے جس کو ہم اگلی نشست میں موضوع بحث بنائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر